ایک نہایت مالدار اور تجربہ کار سوداگر جواہرات اور قیمتی موتیوں سے بھری 4 بھاری تھیلیاں کمر سے باندھے ایک شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر تجارتی سفر پر روانہ تھا۔ اس کی منزل کسی دور دراز شہر کی مارکیٹ تھی، جہاں وہ ان موتیوں کو فروخت کر کے سامان تجارت خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موتی اور جواہر نہایت قیمتی تھے، جن کی چمک اور روشنی سے وہ اکثر خوش ہوا کرتا تھا، اور انہی کی بدولت اس کا شمار کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سفر کے دوران وہ اچانک راستہ بھٹک گیا اور ایک وسیع و عریض سنسان صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت کی ریل پیل تو تھی، مگر کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی، جس میں تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ جیسے ہی وہ صحرا کے تپتے ہوئے ماحول میں داخل ہوا، پیاس نے شدت اختیار کر لی اور وہ آخری بوند تک پانی پی گیا۔ گرم ریت پر سفر کرنا گھوڑے کے بس کی بات نہ تھی۔ جلد ہی تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہ صحرا کی ریت پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ سوداگر گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر تھیلیاں اٹھائے خود پیدل چل پڑا۔ تپتی دھوپ اور گرم ریت نے اس کے قدموں کو جلا ڈالا، مگر زندگی کی امید نے اسے چلتے رہنے پر مجبور کیا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک بڑی سی کانٹوں والی جھاڑی پر پڑی۔ جھاڑی کے پیچھے کچھ سایہ سا تھا، جو تپتے صحرا میں کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ جھاڑی کے پاس پہنچا اور سائے میں بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے سکون کا سانس لیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی قیمتی موتیوں والی تھیلیاں کھولی اور ان چمکتے ہوئے جواہرات کو ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہی موتی تھے جنہیں دیکھ کر وہ ہمیشہ فخر اور خوشی محسوس کرتا تھا، مگر آج ان کی چمک اسے بےمنی لگنے لگی تھی۔ وہی قیمتی پتھر اسے بیکار اور بے جان محسوس ہوئے، گویا یہ کسی کام کے نہ رہے ہوں۔ اب اس کی دل کی ایک ہی آرزو تھی، کاش یہ چمکتے موتی کسی طرح جوار گندم کے دانوں میں بدل جائیں، تاکہ وہ کچھ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ آج وہ دولت سے مالا مال تھا، لیکن بھوک اور پیاس کے آگے بے بس۔ رفتہ رفتہ سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، اور جو ریت دن بھر انگاروں کی طرح سلگتی رہی تھی اب ٹھنڈی ہونے لگی۔ مگر سوداگر کی حالت بدستور کمزور اور افسردہ تھی۔ دولت اس کے پاس تھی، مگر زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پانی اور غذا اس سے کوسوں دور تھیں۔ سوداگر جھاڑی کے نیچے بیٹھا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودنا شروع کیا۔ اچانک اسے گیلی ریت محسوس ہوئی۔ ریت کی نرمی اور نمی اس کے لیے گویا خوشی کی ایک کرن تھی۔ اس نے جلدی سے جھاڑی کی جڑوں کو چوسنا شروع کر دیا، تاکہ کسی طرح اپنی پیاس بجھا سکے۔ گیلی جڑوں کا رس نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس وقت وہی اس کے لیے غنیمت تھا۔ اب پیاس تو کچھ کم ہوئی، مگر بھوک نے اس کی حالت اور خراب کر دی۔ پیٹ میں کچھ بھی نہ تھا اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جب رات تمام ہوئی اور آسمان پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، تو سوداگر نے فیصلہ کیا کہ سورج کے سر پر پہنچنے سے پہلے اسے یہ صحرائی عذاب ختم کرنا ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وہ صحرا میں آگے بڑھا، اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ صحرا تو انتہا سے بھی بڑا ہے، ایک میدان جہاں کہیں بھی سرسبز زندگی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج کی تپش میں اضافہ ہونے لگا۔ ریت دوبارہ تپنے لگی۔ پیاس اور بھوک سے نڈھال سوداگر کے لیے جواہرات کی وہ تھیلیاں، جو کبھی اس کی شان اور فخر کا باعث تھیں، اب ایک بوجھ بن چکی تھیں۔ اس نے رک کر ایک ایک تھیلی کو دیکھا، چمکتے قیمتی نایاب موتی، لیکن اب ان میں کوئی کشش باقی نہ رہی تھی۔ تھکن اور بوجھ سے نجات کے لیے اس نے سب سے بڑی تھیلی کو اٹھایا اور ناکارہ سامان کی طرح ریت پر پٹخ دیا۔ دل کو ایک لمحے کے لیے دکھ ضرور ہوا، لیکن عقل کہہ رہی تھی، موتی نہ پیٹ بھرتے ہیں نہ پیاس بجھاتے ہیں۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو دوسری تھیلی کو بھی وہیں چھوڑ آیا۔ اب وہ خود کو کچھ ہلکا محسوس کرنے لگا، لیکن بھوک اسے اب بھی پاگل کیے جا رہی تھی۔ تیسری تھیلی بھی ریت کی نظر ہوئی، اور جب وہ چوتھی اور آخری تھیلی پھینکنے لگا تو اس کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زندگی کے سامنے دولت کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ مسلسل ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا، جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ اب وہ موتیوں کو بھول چکا تھا اور صرف زندگی کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جلتے سورج کے نیچے گرم ریت پر نڈھال قدموں سے چلتے ہوئے اچانک سوداگر کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماضی کی جھلکیاں ابھرنے لگے۔ وہ وقت جب وہ شہر کے بڑے بازار میں اپنی قیمتی دکان کا مالک تھا۔ اس کی دکان میں دنیا جہاں کا قیمتی سامان ہوتا، ریشمی کپڑے، جواہرات، خوشبوئیں اور بیش قیمت برتن۔
روزانہ کئی لوگ اس کی دکان پر آتے، مگر اگر کوئی غریب خریدار آ جاتا تو وہ اسے حقارت سے دیکھتا، بات تک کرنے سے انکار کر دیتا۔ اکثر تو وہ ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، جاؤ کسی خیرات کے ٹھکانے پر۔ اسے یہ احساس تک نہ تھا کہ جس رزق پر وہ ناز کرتا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اب جب وہ خود بھوک سے تڑپ رہا تھا تو اسے وہ سب چہرے، وہ بے بس آنکھیں یاد آنے لگیں جنہیں اس نے ماضی میں دھتکارا تھا۔ اس کا دل پشیمانی سے بھر گیا اور وہ آہستہ سے بولا، کاش میں نے ان لوگوں پر رحم کیا ہوتا، کاش میں نے ان کی دعائیں لی ہوتی۔ یہ سب یاد کر کے سوداگر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ریت پر گرتے گرتے وہ سجدے کی حالت میں آ گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے تیری نعمتوں کا غرور کیا، تیرے بندوں کی تذلیل کی، غریبوں کو حقیر جانا، ان کے دکھوں پر ہنسا۔ آج جب خود بھوک سے مرنے کے قریب ہوں تب مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکالا تو میں اپنی ساری دولت تیرے بندوں کی خدمت میں لگا دوں گا۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ اصل دولت رحم، عاجزی اور خدمت خلق ہے، سونا چاندی نہیں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے جواہرات کی 4 تھیلیاں عطا کیں، لیکن وہ میرے کسی کام نہ آئیں۔ اب تاو ان موتیوں کے بدلے مجھے صرف 1 تھیلی بھنے ہوئے چنوں کی عطا فرما دے، تاکہ اس بھوک کے عذاب سے میری جان بچ جائے۔ کہتے ہیں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسے افق پر درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ امید کی ایک کرن جگمگا اٹھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس سمت بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان ہے، صحرا کے بیچوں بیچ زندگی کا ایک روشن چراغ۔ نخلستان کے درمیان ایک چشمہ بہہ رہا تھا، شفاف، ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز۔ سوداگر نے چشمے کا پانی پیا تو اس کے سوکھے ہونٹ تر ہوئے، سانس بحال ہوئی اور یوں لگا جیسے اس کی رگوں میں پھر سے زندگی دوڑ گئی ہو۔ لیکن پیٹ ابھی بھی خالی تھا۔ بھوک کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ اسی وقت اچانک اس کی نظر ایک تھیلی پر پڑی جو کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ بالکل ویسی ہی تھیلی تھی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ دل میں کئی سوال اٹھے۔ کیا یہ وہی تھیلی ہے؟ کیا اس میں موتی ہی ہوں گے؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے تھیلی اٹھائی، اس کی ڈوری کھولی اور ایک بار پھر خدا کے حضور جھک کر التجا کی، اے میرے رب، اگر اس تھیلی میں واقعی سچے موتی ہیں تو انہیں بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں میں بدل دے۔ جب اس نے تھیلی کے اندر جھانکا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ تھیلی سچے موتیوں سے نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا۔ آج پہلی بار اسے دولت کا اصل مفہوم سمجھ آیا تھا۔ سچ یہی ہے کہ زندگی بچانے والی چیزیں سونے، چاندی اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب وہ سوداگر صحرا کے عذاب سے نکل کر واپس اپنے شہر لوٹا تو وہ وہی شخص نہ رہا جو وہاں گیا تھا۔ وہ ظاہری طور پر تو وہی سوداگر تھا مگر اندر سے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی سوچ، اس کا رویہ اور زندگی کے بارے میں اس کی سمجھ، سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں غرور کی جگہ عاجزی آ گئی تھی اور دولت کی نمائش کی جگہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا۔ اب وہ اپنی دولت کو صرف اپنے لیے جمع نہیں کرتا تھا بلکہ اسے غربا، مساکین، یتیموں اور محتاجوں میں بانٹتا۔ وہ اپنے محل جیسے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول دیتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کی دکان اب صرف تجارت کا ذریعہ نہ تھی بلکہ مدد اور ہمدردی کا مرکز بن چکی تھی۔ سوداگر اکثر لوگوں سے کہا کرتا، امیر ہو یا غریب، انسان کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی ہی کافی ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو کسی کے کام آئے، اور جو پیٹ کی بھوک نہ مٹا سکے وہ سونا، چاندی اور جواہرات سب بیکار ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتا کہ دولت کی ہوس انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، اسے اندھا کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن جب وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بھوک ایسی استانی ہے جو سب سے بڑی سچائی سکھاتی ہے، وہ سچائی جسے دولت چھپا دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اب دولت جمع کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی دعائیں لینا بن چکا تھا۔
وہ جب بھی کسی کی مدد کرتا اس کی آنکھوں میں ایک خاص سکون اور خوشی جھلکتی، جیسے وہ جان چکا ہو کہ زندگی کا اصل سکون دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں جیسے کہ غذا اور پانی دنیا کی تمام دولت سے زیادہ اہم ہیں۔ صحرا میں مرنے کے قریب سوداگر کے پاس قیمتی موتی تھے، مگر وہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا۔ یہ اس حقیقت کی گہری عکاسی ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے اصل دولت کھانے کا اناج اور پینے کا پانی ہے۔ سوداگر ایک مغرور اور خود پسند انسان تھا۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ہنستا تھا۔ مگر جب وہ خود محتاجی اور بھوک کا شکار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ جس تکبر پر وہ فخر کرتا تھا وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ غرور کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔